بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسول کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بہت بابرکت ہے، اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، سارے کمالات اور خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، سارے خزانے اللہ کے قبضے میں، اللہ کے نزدیک ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہے، ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ارادے میں سارے عالم کی پیداوار ہے۔ صرف اللہ کا نام اللہ یہ سارے زمین و آسمان ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہماری امت کی مقدس مائیں اور بہنیں، تعلیم کا مقصد اللہ کی عظمت، اللہ کے وعدوں کا یقین، دنیا اور آخرت کی حقیقت، زندگی کا مقصد اور نیکیوں کی دوڑ میں لگنا۔ آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے، کانوں سے جو سنائی دے رہا ہے، دنیا کی باتیں، اس میں تو غلطی کی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے ہمیں ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے لوگوں کا بولنا غلط ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں 100% سچائی ہے اور میرے فائدے کی بات ہے۔ کس چیز سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اس کام کو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس کام کو کرنے سے کیا ملے گا، اس کے لیے بزرگوں کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی ملفوظات سننا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جو آدمی دین سیکھنے جائے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ ذکر کی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ علم دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت نفل کے برابر ثواب، ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب شہید کا سا درجہ ملے گا، اور بعض روایتوں میں 100 شہداء کا ثواب۔ جو آدمی دین میں اچھا طریقہ جاری کرے گا، جو لوگ اس کو فالو کریں گے، ان سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ قرآن سننے کا ثواب، حدیث سننے کا ثواب، ساری اچھی اچھی نیتیں کر کے آدمی دین کی مجلس میں بیٹھے کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں اور سارے لوگ اللہ کے اولیاء بن جائیں، ہمارا وقت، صحت، طاقت، اسباب سب اللہ کی خوشی میں استعمال ہو، ہماری امت اور معاشرے سے جہالت اور غفلت اور غلط خواہشات اور نافرمانی ختم ہو جائے، دین ہمارے گھروں میں، پاس پڑوس میں، محلے میں، ملکوں میں، ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے۔ جو آدمی اس لیے علم دین سیکھے کہ اسلام زندہ ہو جائے، اسلام کا احیاء ہو، تو اس آدمی اور پیغمبر کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اتنے فضائل، دین سیکھنا اس لیے کہ دین زندہ ہو جائے سارے عالم میں، تا قیامت تک روئے زمین کے ہر علاقے میں جو انسان پیدا ہوں گے، بغیر دین والوں کو دین کی دعوت پہنچ جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں، اور سارے اہل ایمان، اہل تقوی والے ہو جائیں۔ یہ نیتیں لے کر جو ہمارے بس میں ہے دین سیکھنا، سکھانا، اور عالمی فکر رکھنا کہ اے اللہ اچھی باتیں، اچھی تعلیم، دین کی باتیں، سنت، طریقے ساری دنیا میں پھیلا دیجئے۔ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، اور یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ پوری دنیا میں جو علم دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے جگہ جگہ، میں خود تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، وقت بھی محدود، صحت طاقت بھی محدود، اسباب بھی کم، یا اللہ وہ ساری اچھی صفات اور علم کا نور میرے اندر ڈال دیجئے، اور ساری دنیا میں جو اللہ کی مخلوقات، انسان اور دوسرے دعائیں کر رہے ہیں، وہ اللہ وہ دعائیں ہماری طرف سے بھی قبول فرما لیجیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے دنیا کو دیکھنا اور اللہ جیسا بتائیں دنیا ایسی ہے ویسا ہی سمجھنا. اللہ سے کوئی چیز دور نہیں ہے. اللہ کے پاس ماضی، مستقبل، پاسٹ اور فیوچر نہیں ہوتا، سب حال ہے. ہزاروں سال پہلے کیا ہوا تھا اور ہزاروں سال پہلے کیا ہوگا، سب اللہ کے سامنے ہے. جیسے ہم حال میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ بننا پڑے گا. تو دین محنت سے آئے گا، شوق سے اور قربانی سے. تھوڑی قربانی، دوسروں کی خیر خواہی، سیکھنا سکھانا اور اپنے پاس پڑوس، خاندانوں، محلوں، شہروں کی فکر کرنا. جب اللہ پاک خوش ہوں گے تو اللہ پاک آسمان میں اعلان فرما دیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں اس بندے سے خوش ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے سے خوش ہیں. پھر وہ زمین میں اعلان ہو جاتا ہے تو قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اب آپ جو بھی کام کریں گے دین سیکھنے سکھانے کا، اس میں قبولیت آ گئی تو برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں. اس لیے ڈر ڈر کر چلنے والوں کی اصلاح ہوتی ہے. ہر معاملے میں، عبادات، عقائد، معاملات، معاشرت، دین کے کسی معاملے میں، رہن سہن، اخلاق، اس میں ڈر ڈر کر چلنے والوں کی اصلاح ہوتی ہے. حضرت مفتی شفیع محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معروف القرآن کے مؤلف، حضرت کی ساری عمر فتوے بتاتے ہوئے، لکھتے لکھاتے اور ہزاروں سوالات کے جواب دیتے ہوئے گزری. 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے. ساری زندگی، آدھی سینچری فتوے دیتے ہوئے گزری اور نماز کے ہی مسئلے مسائل بتاتے ہوئے گزری. 50 سال دوسروں کو سکھاتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نماز میں خود مجھ کو ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ شک ہو جاتا ہے کہ نماز ہوئی کہ نہیں میری. تو میں علماء سے مشورہ کرتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں، معلوم کرتا ہوں کہ میری نماز ٹھیک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ حال تھا حضرت شیخ مفتی صاحب کا، اور ہمارا عوام کا یہ حال ہے کہ کبھی خیال گزرتا ہی نہیں کہ ہماری نماز بھی خراب ہوئی ہوگی. خیال ہی نہیں گزرتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو دین سیکھنے سکھانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا تم علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمے لازم رکھنا اور حکمت والوں کی باتوں کو سنتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو حکمت کے نور سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار یعنی تیز بارش سے زندہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی مجالس اور ایسے بزرگوں کو تلاش کریں اور ان سے جا کر دین سیکھیں. حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو، ایسی بات نہ بتلاؤں. ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، دوسرے جب خود اکیلے ہو تو جہاں تک ممکن ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ زبان کو حرکت میں رکھو. حضرت حکیم الامت میں یہ رسالہ لکھا، اس میں فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوا کہ صحبت یعنی اچھے لوگوں کے، اچھے ماحول کی صحبت اور کمپنی، انوائرمنٹ، یہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی. تمام دین کی جڑ ہے اہل اللہ، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی سویٹنس، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں ان سب سے بڑھ کر ان ایک ذریعہ نیک لوگوں کی صحبت ہے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور نیک لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے دل میں بھی اچھی نیت ہوگی اور طلب اور شوق ہوگا وہ دین سیکھ لے گا. دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور سیکھنے والے کو بقدر اس کی استعداد اور کیپیسٹی اور اس کا اپنا شوق وہ سیکھ جائے گا، کیونکہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں.
درمیان میں جو واسطہ ہے، کوئی آدمی پڑھ رہا ہو، کتاب تعلیم پڑھ رہا ہو، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ قصے سے حضرت شیخ الاسلام نے قصہ سنایا، اور یہ قصہ ہے حضرت شیخ رشید الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے یعنی امام ربانی کہلاتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے اللہ نے جو دین کا کام لیا اور کتنے بچوں نے دین سیکھا اپنے علماء نے، تو اس کے پیچھے جو شخصیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا کیا حال تھا کہ ان کے شیخ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا شاگرد اتنا بڑا اللہ والا ہے کہ چاہیے تو تھا کہ یہ میرا شیخ ہوتا اور میں اس کا شاگرد ہوتا۔ ان کے شیخ فرما رہے، انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت شریعت طبیعت بن گئی ہے، تعریف کرے کوئی یا مذمت کرے، یعنی میری تعریف کرے یا میری برائی بیان کرے، میرے لیے برابر ہے، میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی حکم شرعی میں کوئی اشکال نہ رہا، یعنی اسلام کے کوئی بھی حکم میں مجھ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، اور شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، یعنی اسی چیز کو دل چاہتا ہے جو قرآن اور سنت میں ہے، کوئی دوسرا خیال آتا ہی نہیں۔ تو جب ان کے شیخ کو یہ خط ملا کہ شاگرد کا یہ حال ہو گیا ہے، تو انہوں نے اب خط کو اپنے سر پر رکھ لیا کہ ہمیں اب تک یہ چیز نصیب نہیں ہوئی۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہوا، جلسہ ہوتا ہے، فنکشن، چیزیں، انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز ہوئی تو حضرت نماز کے بعد افسوس کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تو شاگردوں نے آ کے پوچھا، حضرت کیا ہوا، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ نہیں جاؤ بھائی۔ کسی نے پوچھا، نہیں ضرور بتائیے کیا مسئلہ ہوا آج آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہوا کہ 35 سال کے بعد آج ایسا ہوا کہ جب میں مسجد میں نماز کو پہنچا تو امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا۔ امام سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا، نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت کی نماز مسجد میں ملی، پہلی رکعت ملی، کچھ نہیں چھوٹا، صرف یہ افسوس ہوا کہ ذرا پہنچا تو سورہ فاتحہ نکل گئی تھی، اور 35 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بیٹھ کر افسوس کر رہے تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے۔ تو وہ اپنے شاگردوں کو اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، میری مثال ایک ڈاکو کی سی ہے، میری مثال ڈاکو کی سی ہے، کوئی بزرگ کچھ نہیں ہے یہ۔ تو پھر انہوں نے قصہ سنایا ڈاکو کا کہ دیکھو ایک آدمی ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، بڑی محنت مشقت سے راتوں رات محنت کر کے کچھ پیسے ویسے جمع کر کے لایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنگل میں یا کسی جگہ، اور لوگ آ کر کے ان کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، کوئی تحفے لا کے دے رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے۔ تو ڈاکو نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا پیشہ ہے، میں تو خامخواہ ڈاکے ڈالتا ہوں، راتوں کو مشقت اٹھاؤ، جان کو خطرے میں ڈالو، پھر اس کے بعد پتہ نہیں آمدنی ہوئی کہ نہیں ہوئی، حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا راستہ مجھے نظر آ گیا۔ اب ڈاکو نے سارے اپنے کام پھینک دیے اور تسبیح لے کے ایک مسلح لے کے جنگل میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اب آس پاس جو لوگ گزر رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے یہ، تو لوگ آنے شروع ہو گئے تو اس نے جو ہے کچھ سیکھ رکھے تھے، کسی کو کوئی تسبیح بتا دی یہ پڑھ لو، کسی کو دعا بتا دی یہ پڑھ لیا کرو، وہ جو ہے لوگ آگے وہاں ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ اب ہوتے ہوتے وہاں پر ایک خانقاہ تیار ہو گئی۔ کیا قصہ ہے، تحفے بھی آ رہے ہیں، آمدنی بھی ہو رہی ہے، مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ایک جعلی شیخ۔ تو قصہ یہ ہوا کہ بعض لوگ بہت ہی ادب سے اور اخلاص کے ساتھ اور بہت اچھی نیت لے کر وہاں آنے لگے، وہ اتنے بڑے کوئی بزرگ ہیں تو ہمیں ان سے سیکھنا۔ تو جب وہ لوگ آئے تو اور اس نے جو بتائی ان کو تسبیح تلاوت یہ پڑھو، وہ تو اللہ کا نام تھا، ان لوگوں نے خوب شوق سے ذکر کیا، اللہ کا نام پڑھا اور خوب محنتیں کی، اتنی محنت کی کہ وہ سب لوگ شاگرد اللہ کے ولی ہو گئے، وہ پہنچ گئے اپنے مقام پہ۔ تو ان سب لوگوں نے ایک دن طے کیا کہ ہمیں آج جو ہے ذرا اللہ کے بارگاہ میں دعا کر کے توجہ سے معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کا مقام کیا ہے، کہ بہت بڑے اونچے مقام پر ہے۔ تو سب نے توجہ کی، جو مراقبات ہوتے ہیں، اور بڑی کوشش کی، ان کو اپنے شیخ کا کوئی مقام نظر ہی نہیں آیا کیونکہ تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو حضرت سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو آئے وہ ڈاکو کے پاس
اور فرمایا کہ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، ریاضتیں مجاہدات کیے اور اللہ کے دربار میں تقرب، اور جا کے کوشش کی کہ آپ کا جو وہاں اسٹیٹس ہے وہ معلوم ہو جائے، لیکن اب تک ملا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی کسی اونچے آسمان پر ہیں۔ تو اب اس بیچارے کو بہت افسوس ہوا، رونے لگا، اور اس نے اپنی حقیقت کھول دی کہ بیٹا میں تو صرف یہاں اس لیے دھوکے کو بیٹھ گیا تھا کہ مجھے کچھ ہدیے ملیں گے، تحفے ملیں گے، اصل مقربین تم لوگ ہو، تم نے محنت کی، پڑھے وظیفے، توبہ کی، تقوی اختیار کیا، تو اللہ نے تمہیں نواز دیا، میں تو وہی ڈاکو کا ڈاکو۔ تو اب سارے جو شاگرد تھے پوری خانقاہ، ان بیچاروں کو پریشانی ہوئی، انہوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو کچھ بھی ہے، ہم کو ملی ہے یہ دولت اس کے واسطے سے، اس نے کچھ نہ کچھ سیٹ اپ تو لگایا تھا۔ تو اب ساروں نے بیٹھ کر کے توجہ دینی شروع کی، شاگردوں نے شیخ پہ توجہ دینی شروع کی کہ یا اللہ اس کا بھی کام بن جائے، اس کو بھی توبہ کرا دیجئے کہ اب یہ صحیح معنوں میں یہ بھی مسلمان ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کی برکت سے استاد کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرماتے ہیں کہ بھائی میری مثال تو ڈاکو کی سی ہے، تم لوگ کہاں آ بیٹھے، کہاں جاؤ بھائی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اس سے قصے سے حضرت شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دین کی تبلیغ اور بات سنانا ہر آدمی کر سکتا ہے، چاہے خود عمل نہ کرتا ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کسی ایک کے دل میں بھی اچھی بات اور نیکی پر عمل ہو گیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لیں، کس کی ہدایت کا واسطہ بنا دیں۔ اور سیکھنے والے کی طلب اور شوق اور نیت پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، درمیان میں کوئی بھی ہو۔ اس قصے سے بہت سارے فضائل معلوم ہوئے کہ دین کی باتوں کو سیکھنے سکھانے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، جو بھی موقع مل جائے کسی کو کوئی بات دین کی ہم پہنچا سکیں تو ضرور پہنچا دیں۔ اب یہاں سے آج کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ نیکیوں کے پہاڑ، یہ حضرت مفتی عاصم عبداللہ صاحب کی کتاب ہے، نیکیوں کے پہاڑ۔ فرمایا اس میں حدیث شریف ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھیں گے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ اگر آپ روزانہ ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ دیں، پورے کلمات ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو دنیا میں جتنے مومن مرد ہیں اور جتنی مومن عورتیں ہیں، یعنی 1 ارب سے زیادہ، 1 بلین سے زیادہ، ان کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے روزانہ آپ نے یہ عمل کیا تو 1 ہفتے میں کتنی نیکیاں ہو گئیں، مہینے میں کتنی، سال میں کتنی، اور 20 سال میں کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے ثواب، بڑے بڑے ثواب۔ نماز پر محنت کی جائے، تہجد، اوابین، اشراق، صلاۃ التسبیح۔ کسی کی نماز رہ گئی ہو جب سے بالغ ہوئے اس کے بعد، تو قضا نماز جلد از جلد پڑھ کر اس سے فارغ ہو جائے۔ قرآن شریف پر محنت کی جائے، ذکر پر محنت کی جائے، توبہ استغفار پر محنت کی جائے، دعا پر محنت کی جائے۔ مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان میں فرمایا کہ اللہ پاک دکھاتے ہیں چیزوں میں، اسباب میں، فلاں سے ہوگا فلاں سے ہوگا، لیکن اللہ نے رکھا ہے عملوں میں۔ جتنے عمل کرو گے نورانی تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور آدمی دھوکے میں ہے، اسباب کو سمجھ رہا ہے کہ یہاں سے آئے گا اللہ کے خزانے سے، اللہ پاک دینے والے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رسالہ لکھا نجات المسلمین، گناہوں کا کفارہ۔ اس میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حضرت نے ایک فضائل کا یہ حدیث درج کی ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوڑھی اور ضعیف ہو گئی، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو بیٹھے بیٹھے کر لوں۔ فرمایا کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب اتنا ہے کہ بنی اسماعیل کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہو۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب اتنا ہے جیسے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کیے ہوں۔
اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب اتنا ہے جیسے 100 اونٹ قربان کیے ہو، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کہ اس کا ثواب آسمان اور زمین کی فضا کو بھر دے گا، اور اس دن کسی کا عمل اس سے افضل اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ آدمی بھی یہی عمل اختیار کرے۔ اگلی حدیث حضرت نے درج کی، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کرے، خواہ اس کی کوشش کامیاب ہو یا ناکام رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ مسلمان کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کو 2 پروانے، 2 پرمٹ مل جائیں گے، ایک جہنم کی آگ سے اور دوسرے نفاق اور ہپوکریسی سے برات لکھ کر دے دیے جائیں گے۔ بڑے بڑے فضائل، مسلمانوں کی حاجت روائی۔ اگلی روایت نقل فرمائی حضرت نے، یہاں پر سارے حوالے، سند اور یہ چیزیں نہیں پڑھی جا رہی، اس کو نجات المسلمین رسالے میں دیکھ لیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ روایت ہے کہ جس شخص نے کسی نابینا آدمی، کوئی بلائنڈ ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتا، کسی نابینا کو 40 قدم تک اس کا ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیا، سڑک پار کرا دی، کسی نابینا کو 40 قدم تک ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک خصلت حضرت نے لکھی کہ بڑی عمر کو پہنچنا، یعنی 80-90 سال کی عمر کو پہنچ جانا، اس کے کیا فضائل ہیں۔ بیہقی نے کتاب الزہد میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنون اور جزام اور برس کو دفع کر دیتا ہے، یعنی بعض موذی بیماریاں ہیں اب اس کو نہیں ہوں گی۔ اگر 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرم فرما دیں گے، اور 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی انابت یعنی اپنی طرف رجوع عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس کو تعلق کچھ ہونے لگتا ہے۔ 70 سال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی سیئات اور بیماریوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیتے ہیں، دنیا میں ہی بخشا گیا، اور اس کا نام خدا کا قیدی ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ جتنی بڑی عمر کو پہنچ جائے اتنا گولڈن ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی عمر کے بزرگوں کا بہت ادب کرنا چاہیے۔ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے کہ میں زندگی بھر کا نچوڑ تمہیں سمری بتاتا ہوں، لائف ٹائم۔ ایک تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی اس پہ شکر کرو، اور دوسرے بڑی عمر کے لوگوں کا خوب ادب کیا کرو۔ 2 باتیں بتا۔ اگلا مضمون ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کتاب حسن الحسین، اس میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، اسم اعظم اور اللہ کی اسماء الحسنہ، ان کو یاد کرنا چاہیے، اور مختلف احادیث کے اس میں سے روایتیں ہیں۔ بہت مستند کتاب ہے حسن الحسین، یہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت اور جلال اور احسان اور اکرام کے مالک، یا ذل جلال والاکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کی جائے گی، اب تم جو چاہے مانگو۔ اسم العظم پہ تحقیق ہے کہ اسم اعظم کیا ہے، تو ایک آیا یا ذل جلال والاکرام۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، جو آدمی 3 مرتبہ کہے یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک ارحم الراحمین، سب سے بڑے رحم کرنے والے تمہاری طرف متوجہ ہیں، اللہ پاک، تو اب تم جو چاہے دعا مانگو، جو چاہے سوال کرو، اللہ پاک متوجہ ہے۔ فرشتہ آواز لگاتا۔ ایک حدیث میں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا، فرمایا کہ تم جو چاہے مانگو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم تمہاری طرف ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے
تو جنت بھی کہتی ہے کہ اے اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دے، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی۔ اور جو آدمی اللہ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ سب لوگ مل کر کے دعا کریں، اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ حدیث شریف میں آیا، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آدمی ان 5 کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، جو سوال بھی اللہ سے کرے گا اللہ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ وہ 5 کلمے یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کا تمام ملک ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کی جائے۔ اگلا سبق ہے خطبات الاحکام۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے امام صاحبان اور علماء کرام کے لیے جمعے کے خطبوں کی کتاب لکھی، جس میں سال بھر کے عربی خطبے، جس میں سے بعض ہمارے علماء کرام امام صاحبان پڑھا کرتے ہیں، اس میں سے تو ان خطبوں میں ان کا ترجمہ، تاکہ ہمیں اس کی کچھ فضیلت معلوم ہو جائے۔ پہلا خطبہ علم دین کی فضیلت۔ اب یہ 1 منٹ کا سبق ہے لیکن بہت کام کا سبق ہے کہ جمعے کے خطبوں میں یہ مضامین پڑھے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری طرف سے احکام شریعت کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت یعنی تھوڑی سی بات اور چھوٹا سا جملہ ہو، بلغوا عنی ولو آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسے راستے میں چلے جس میں علم دین کی جستجو کرتا ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم۔ اگلی حدیث فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے درہم اور دینار کی میراث نہیں چھوڑی، فقط علم کی میراث چھوڑی ہے۔ بس جس آدمی نے علم لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ انبیاء کی میراث کا حاصل کر لیا۔ یہ الفاظ حدیث کے احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی ان کتابوں میں ہے۔ اگلی حدیث فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت نے یہاں فرمایا کہ ہر مرد اور عورت پر اپنی ضروریات کے مسائل کا علم سیکھنا لازم ہے، اور علم سے مراد دین کا علم ہے۔ بس جو لوگ اس حدیث شریف کو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے اس کو کوٹ کر دیتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ جو دین کی فضیلت آئی ہے وہ علم، یعنی علم کی فضیلت، وہ علم دین کی بات ہو رہی ہے۔ اگلی حدیث فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فرائض اور قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ ایک دن میری وفات ہونے والی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تم فرائض اور قرآن کو سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ ایک دن میری وفات ہونے والی ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، یہ آیت ہے سورہ زمر میں، امن وقانت آناء اللیل، آیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، یا وہ شخص جو کہ نافرمان ہے۔ آپ کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ خطبات الاحکام کے علم کے خطبے کا ترجمہ ہوا۔ اصل الفاظ اور عربی کے الفاظ کتاب میں دیکھ لیے جائیں، یہاں پر بطور ترغیب کے لیے یہ مضمون پڑھا گیا۔
حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سبق ہے شکر کے بارے میں. فرمایا کہ اپنے موجودہ حالات پر قناعت کر کے ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا. اپنے رہنے سہنے، ضروریات زندگی، ماحول، گھر والے، ہر وقت دیکھا اور سمجھا کہ جو بھی موجودہ حالت ہے اس میں سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی سلامتی پر ہے کہ ہم سب دین اسلام پر ہیں، جو بغیر کسی کوالیفیکیشن کے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. پھر نعمتوں پر نظر کرے، اپنے ماحول کی راحتوں پر نظر کرے، گھر والوں کی عافیت کو دیکھے، دوسروں سے اپنی تعلقات کی خوشگواری کا اندازہ کرے، پھر دل کی گہرائی کے ساتھ ان انعامات پر شکر کرے. اس کے علاوہ جو بھی حالت ہے اگر غور کرے تو لاکھوں بندے خدا اس سے محروم ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا، اور اس کو محض اللہ کا فضل سمجھ کر شکر کرے. میں کسی قابل نہیں تھا، اللہ نے سب چیزیں اپنے فضل سے دی. ایک ایک چیز پر قدر کے ساتھ نظر ڈالنے کی عادت ڈالے. یہ کیمیا کا نسخہ ہے، یعنی گولڈن چیز ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں ضرور اضافہ اور برکت اور ترقی عطا فرمائیں گے. حضرت نے فرمایا دیکھو، شکر کرنے والا آدمی کبھی اتراتا نہیں ہے. شکر کے اندر اخلاص اور صدق بھرا ہوا ہوتا ہے. جس چیز سے جب بھی خوشی پہنچ جائے شکر ادا کرے، اس طرح عبادت میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی اور پوری زندگی خوبصورت بن جائے گی. خوب شکر کیا کرے، خوب شکر کیا کرے. اس سے متعلق ایک مضمون ہے کہ غم نہ کیجیے اور ڈپریشن میں نہ رہیے. یہ ڈاکٹر عائد القرنی کا مضمون ہے جس کو مولانا شہباز ندوی صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے. اور اس میں حضرت نے لکھا کہ کوئی ایسا شیخ نصیب ہو جائے، ایسا کوئی بزرگ مربی شیخ نصیب ہو جائے جو آدمی کی فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کو بڑھا دے اور اس کو سمجھائے کہ بڑا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جتنا بھی ممکن ہو لوگوں کے لیے خیر کا سرچشمہ بنیے، یعنی آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے. ایسا سورج بن جائیے جس سے روشنی اور محبت اور خیر پھیلے اور آپ کا دل انسانوں کی خیر خواہی اور شفقت سے بھر جائے. آگے حضرت نے وہ ڈپریشن کا علاج، اس میں کوئی عربی کی نظم ہوگی، اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا مفہوم ہے ایک آدمی کو بہت ڈپریشن ہوا کرتا تھا، ہر چیز کو نیگیٹو بولتا تھا. اس آدمی نے کہا کہ آسمان مردہ اور ترش رو ہے، آسمان کو بھی دیکھ کے پریشان ہے. تو میں نے کہا، یعنی شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے آسمان کو مردہ رہنے دو لیکن تم تو مسکراؤ. اس آدمی نے کہا افسوس نوجوانی گزر گئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بھی مسکراتے رہو کیونکہ افسوس کرنے سے زمانہ واپس آئے گا نہیں. اس آدمی نے کہا کہ کاروبار میں بہت کمپٹیشن ہے، میرا حال پیاسے مسافر کی طرح ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کاروبار میں. پھر اس نے کہا کہ مجھے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے خوش نہیں ہونے دیتے. کمپلین. تو شیخ نے کہا کہ تم ان سے بڑھ کر ہو تبھی تو وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے کہا دوستوں کو دینا مجھے لازم ہے کہ میں ان کو کچھ ہدیہ دوں اور میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں. کمپلین. تو شیخ نے کہا کہ خوشی مناؤ، زندہ تو ہو، مردوں میں شمار نہیں ہوتے. تو اس طرح وہ آدمی کمپلین لاتا رہا. شیخ نے کہا جب تک آپ کے اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا ایک بالشت بھر بھی فاصلہ ہے تو مسکرانے کا موقع باقی ہے، کیوں غم کرتے. آگے صحابہ کی مثال دی اور نیک لوگوں کی کہ ان کا ایمان بلند تھا، ان کے دل نیک تھے، قول کے سچے، علم میں گہرے تھے. انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، بھوک پیاس تکلیفیں اٹھائیں، گھروں سے نکالے گئے، اپنے پیاروں کو چھوڑنا پڑا، اپنی پسندیدہ چیزوں سے ہاتھ دھوئے، مگر وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے. پاکیزگی کی مثال، عزت کی نشانی، قربانی کی علامت ہو گئے. یہ اس وجہ سے کہ انہیں جو بھی بھوک پیاس اور تکلیف پہنچی ان سے، اور جو بھی قدم انہوں نے اٹھائے جس سے بے ایمان کفار ناراض ہوئے، اور دشمنوں کو جو بھی نقصان انہوں نے پہنچایا اس کے بدلے ایک عمل صالح لکھ دیا گیا. سورہ توبہ میں اس طرح کا مضمون ہے. اور ایک
آیت کا ترجمہ حضرت نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو جیسے بھی حالات ہوں اس میں مسکرانا سیکھیے اور اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیجیے، اللہ پاک کا بہت شکر ادا کیجیے۔ اللہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اقالۃ القلوب، یعنی اپنے دل پر کیسے محنت کرنا، اس میں حضرت نے مضامین لکھے کہ جو آدمی دنیا کو محبوب رکھتا ہے سارے مرشد اور مشائخ مل کے اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اور جو آدمی دنیا کو ترک کر دیتا ہے یعنی دنیا کی محبت نہیں رکھتا، سارے مفسد اور شرارتی لوگ مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کو دل سے اکھاڑ کر پھینک دے اور اللہ کی رحمت کو جما دے، اللہ کی محبت کو جما دے۔ پھر فرمایا کہ بزرگوں کا ارشاد ہے، یہ بہت کام کا مضمون ہے، فرمایا بزرگوں کا ارشاد ہے کہ آخرت میں شریف ہونے کی وجہ سے غیرت ہے، آخرت کے اندر، آخرت شریف چیز ہے اور اس کے اندر غیرت بہت ہے، اور دنیا میں بے غیرتی بہت ہے۔ اس لیے جس دل میں دنیا ہوتی ہے آخرت اس میں جانا ہی نہیں چاہتی، آخرت کسی سے لڑائی نہیں کرتی، آخرت کے اندر بہت غیرت ہے۔ اس لیے کسی کے دل میں دنیا ہے تو آخرت کی سمجھ وہاں پہ آئے گی ہی نہیں۔ آخرت جھگڑا کر کے جا کے اپنا قبضہ نہیں کرتی، اس کے دل میں دنیا ہے، آخرت بیچاری نیک آخرت وہاں جائے گی۔ اور جس کے دل میں آخرت ہوتی ہے دنیا جھگڑا کر کے اس کے دل میں گھسنا چاہتی ہے، دنیا جھگڑا کر کے اس کے دل میں گھسنا چاہتی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میرے دل میں تو آخرت ہے، اب دنیا کہاں، دنیا جھگڑ کر آ رہی ہے، دنیا کو روکو، یعنی دنیا کی محبت کو روکو کہ دل کے اندر نہیں داخل ہو جائے۔ تو بزرگوں کے ملفوظات ہوتے ہیں، فرمایا کہ انسان کا کوئی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ رہے، ذکر سے خالی نہ رہے۔ روزانہ آدمی کوئی 24-25 ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے ایک دن میں، فرمایا کوئی لمحہ کوئی سانس اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے بغیر نہ جائے۔ بزرگوں کے، ہمارے بزرگان، ان کی توجہ، ان کے ماشاءاللہ ایک کیسے کیسے ذکر اذکار میں محنت کر کے ہمارے بزرگان تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ عارف باللہ حضرت شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے۔ انہوں نے مختلف احادیث شریفہ جمع کی جو دل کو نرم کرنے والے مضمون ہیں، اور اس کا ٹاپک رکھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کا یہ مقام تھا، اور اس میں مختلف بزرگوں کے ملفوظات بھی تشریح میں لکھے۔ حضرت خاقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 برس مجاہدہ کیا، ریاضتیں کی، محنت کی، اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ایک سانس حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے۔ ایک سانس اللہ کے یاد میں مشغول ہونا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی مگر اللہ تعالیٰ سے غفلت کے لمحات، یعنی دنیا میں جو منٹ، جو دنیا میں وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ حضرت نے یہاں فرمایا، یہ ملفوظ ہے، عربی کی کوئی نظم ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہم کو علم دین عطا ہو اور دشمنوں کو مال ملے، کیونکہ مال عنقریب فنا ہونے والا ہے اور علم دین کی دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تقویٰ کے ساتھ تھوڑی بھی عبادت کرو گے تو بہت برکت ہوگی، اور کثرت عبادت کے ساتھ گناہوں کی عادت ہوگی تو بڑی بے برکتی رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ایک گناہ کی عادت کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، لاکھوں تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ گناہ چھوڑو، ایک گناہ کو چھوڑ دینا لاکھوں تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ آگے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت فرمائی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو،
افلاس سے یعنی غربت سے پہلے خوشحالی کو، اور مشاغل سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ یہ مفہوم ہے یہ حدیث شریف کا۔ آگے حضرت نے فرمایا تشریح میں کہ دیکھو اللہ کے ذکر اور نیکیوں کرنے کے لیے سکون اور اطمینان کا انتظار نہ کرو۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور بعض اوقات یہ لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، ڈاؤٹ، اور شیطان و نفس بہکا دیتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ فرما رہے ہیں کہ سکون اور اطمینان کا انتظار مت کیجئے، جس حالت میں بھی ہو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کیونکہ اللہ کی یاد سے ہی تو اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب یاد کرو گے، ذکر کرو گے، تب آئے گا اطمینان، اور تم ہو کہ اطمینان کے انتظار میں اللہ کی یاد کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، اس کا ریورس کر دیا تم نے۔ وہ اطمینان آئے گا ہی اللہ کے ذکر سے، اور آپ اس انتظار میں ہو کہ ذرا اطمینان ہو لے تو پھر جو ہے کچھ نیکیاں کریں گے۔ یہ کس درجے کی نادانی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں فائدہ دیتا ہے، خواہ دل کی تشویش کے ساتھ ہی کی نہ ہو۔ دل پریشان ہے۔ حضرت عارف باللہ نے ایک جگہ ایک مضمون بتایا کہ دیکھو ایک آدمی ریٹائر ہے، اذان سے پہلے مسجد چلا جاتا ہے، آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا، دعا کر کے آیا، تو ایک اس کو اللہ نے موقع دیا، نعمت ہے۔ لیکن ایک آدمی بیچارہ مسجد کے دروازے بازار میں وہ فروٹ بیچ رہا تھا، اس کا ٹھیلا ہے اوپن، اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی نہیں ہے ہیلپ کرنے والا، پڑوس تول رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، کر رہا ہے، اتنے میں اذان ہو گئی۔ اب اس بیچارے نے کہا اذان ہو گئی، مجھ کو جانا، یہاں کوئی بیک اپ بھی نہیں ہے، کون بیچے گا، خریدے گا۔ جلدی جلدی گاہکوں کو تول کے دیڑا، جلدی سے اس نے اب ٹھیلا ایک کونے میں لگایا، اب ڈر رہا ہے پتہ نہیں چوری ہو جائے کیا ہو، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹک گیا۔ بھاگا بھاگا بیچارہ آیا آخری منٹوں میں، اور جلدی سے وضو کیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا کونے میں۔ تو اب بتاؤ کہ پہلے والے آدمی کا ثواب زیادہ ہے یا اس کا ثواب زیادہ ہے؟ کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ کون ہے بتاؤ؟ تو فرمایا کہ ذکر اللہ کا ہر حال میں مفید ہے، خواہ دل میں تشویش بھی لگی ہوئی۔ اور آگے یہ فرمایا، یہ بہت اہم مضمون ہے، جو لوگ بھی اصلاح نفس اور تزکیہ نفس اور مشائخ سے ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ سالک کو، یعنی جو سیکر آف ٹروتھ اور گائیڈنس ہے، جو آدمی سیکھنا چاہتا ہے، اس کو ماضی کا غم اور مستقبل کا اندیشہ، پاسٹ اور فیوچر کی فکر، حال کی اصلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ جس کو دوسری جگہ لکھا ہے کہ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کے کام کرتے نہیں، ماضی کی فکر میں پریشان ہے، ہم سے یہ ہو گیا تھا، اور مستقبل کی فکر میں پریشان ہے کہ اللہ جانے کیا ہوگا آئندہ۔ تو آج کے دن ہمارے کیلنڈر میں ہوتا ہی نہیں، یا تو ہم پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں یا آگے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، تو آج کو کھو بیٹھے۔ تو سالک کو ماضی کا غم اور مستقبل کا اندیشہ حال کی اصلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو ماضی میں اگر آپ نے کوئی گناہ کیا تھا تو بھائی ایک بار دل سے توبہ کر کے بس پھر بار بار اس کی یاد میں مت لگو۔ بندہ اللہ کی یاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ گناہوں کی یاد کے لیے۔ گناہوں کے ذکر کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا، ایک دفعہ توبہ کر کے فارغ ہو جاؤ۔ اور آئندہ کا انتظار کہ کیا ہوگا یہ نہیں چاہیے۔ جس حالت میں سانس لے رہا ہے اسی سانس کو نیک عمل میں لگائے اور گناہ سے بچائے، حال کو درست کرے، اور آج کا کام کل پر مت ٹالو۔ آج کا کام کل پر مت ٹالو۔ جیسے بعض لوگ غریبی میں ہیں، وہ مالداری کے انتظار میں ہیں اور اعمال آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو مالدار ہیں کیا وہ غریبی کے انتظار میں ہیں کہ دولت کو اڑا دیا؟ حالانکہ اس دولت سے آخرت کا مزید ذخیرہ کما سکتے تھے، صدقات سے، نیک کاموں میں۔ اسی طرح صحت کو غفلتوں میں ضائع کر رہے ہیں، گویا بیماری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح جوانی کو کھو رہے ہیں بڑھاپے کے انتظار میں، اور زندگی کو ضائع کر رہے ہیں موت کے انتظار میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا مضمون اس لیے ہے کہ بھائی غفلت کا پردہ چاک کرو اور نیک کام شروع کرو آج سے، ابھی سے، فوراً، اسی سانس میں۔ لوگ کہتے ہیں بچہ ذرا بڑا ہو لے پھر اس کو ادب تمیز سکھائیں گے، لڑکی ذرا جوان ہو جائے اس کے بعد اس کو پردہ کرائیں گے۔ ٹال رہے اس کی اب عادت ہی نہیں بنی پردے کی۔ ذرا بچے بڑے ہو جائیں، اپنے اپنے گھر شادی آباد کر لیں، پھر ہم حج کو جائیں گے۔ ٹال رہا ہے کام کو۔ ذرا سا جاب وغیرہ ٹھیک ہو جائے پھر مسجد کو جانا شروع کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اس میں رہتا نہیں، فرشتہ آ کے لے جاتا ہے۔ اس لیے جو کام کرنا ہے کر لینا،
ایک عربی کے نظم کا ترجمہ ہے کہ اے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ، عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور نعمتیں جو بھی ہیں تم سے ختم اور جدا ہونے والی ہیں۔ جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جاؤ تو یقین کر لو کہ آج تم اس جنازے کو اٹھا رہے ہو اور کل تمہارا جنازہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ ایک بادشاہ جنگل میں پیاسا تھا، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کو بھیجا اس کی تعلیم کے لیے۔ انہوں نے کہا پانی چاہیے، ایک پیالہ پانی دوں گا، کیا انعام دو گے؟ بادشاہ نے کہا اتنا پیاسا ہوں میں، آدھی سلطنت انعام میں دے دوں گا۔ تو انہوں نے دے دیا، پانی پی لو۔ پانی پینے کے بعد اس کے پیٹ میں اس کا پیشاب رک گیا، تو اس آدمی نے کہا دوسرے نے کہ میں تمہارا علاج کر دوں گا، تو کیا دو گے؟ تو بادشاہ اتنی تکلیف میں تھا سخت، اس نے کہا کہ بقیہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو علاج کر دیا تو اس آدمی نے کہا لے لو اپنا ملک اور سلطنت کی قیمت پہچان لو کہ ایک پیالے پانی کے برابر بھی نہیں ہے، آئندہ غرور مت کرنا، آئندہ غرور مت کرنا۔ اللہ سکون قلب کتاب ہے، اس میں توبہ کا مضمون ہے، ریمائنڈر ہے، دل کو دھونے اور غسل دینے کا طریقہ، یعنی دل کو غفلت سے اور گناہ سے دھونے کا طریقہ۔ جب آپ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ رب کریم آج میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دل کو دھو لیا اور اللہ پاک کے قریب ہو گئے۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ پاک کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے مشائخ کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو پہلا کام یہ کرواتے ہیں کہ بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ شیطان بعض دفعہ دل میں بات ڈالتا ہے کہ تم فلاں گناہ تو چھوڑ سکتے نہیں، تو اس کام میں کیوں پڑتے ہو؟ تو ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ دیکھو اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ بندے کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا میں آیا یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، اس طرح دعائیں مانگی جاتی۔ تو اللہ نے اگر دلوں کو پھیر دیا تو گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کی سچی نیت کر لیجئے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ آج تک جتنے گناہ کیے وہ تو معاف ہو جائیں گے، پچھلا حساب صاف ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے تو آئندہ بھی حفاظت فرما دیں گے، تو دو فائدے ملیں گے، اور ایک فائدہ تو لازمی ہے ہی۔ اس لیے توبہ ایسا عمل ہے جو ہر وقت کرنا چاہیے، توبہ ایسا عمل ہے ہر وقت کرنا چاہیے۔ 100 دفعہ کی توبہ توڑ بیٹھے تب بھی اللہ کے در پر آ جائیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کریں گے تو وہاں قبول ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر میں من یعمل سوءا یجز بہ، تفسیر میں آیت کے لکھا کہ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، گناہ کیا تو سزا ملے گی۔ اب اس مسئلے کو سمجھو۔ فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ یا تو سزا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اس پر پریشانیاں ڈال دیں گے اور پھر گناہ معاف کر دیں گے، اور اگر پریشانی نہیں ڈالی پھر بندہ اگر خود توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی ایک قسم کی سزا ہی ہے کہ بندہ دل میں شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے معافیاں مانگے۔ تو فرمایا کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا اس کو دو میں سے ایک آگ میں جلنا پڑے گا، یا تو دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلے، ابھی اندر ہی اندر کڑن ہو، ندامت ہو، معافی مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کی آگ سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور اگر دنیا میں شرمندہ نہیں ہوگا تو آخرت میں جلنا پڑے گا۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ بتاؤ آسان طریقہ کون سا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ آسان طریقہ کون سا ہے؟ کہ دنیا میں شرمندہ ہو کے اللہ سے مانگ لینا معافی زیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم تو آخرت میں جلنے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو نعمت میں پلے ہوئے بندے بندیاں ہیں، ہم تو دھوپ کی گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے چاہیے کہ تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اور بات یہ سمجھ میں آئے کہ گناہ تو نجاست ہیں، گندگی ہیں، اور گناہوں نے میرے جسم کو، اعضاء کو نجس بنا دیا ہے، اور اگر گناہوں کی بدبو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے تو کوئی آدمی ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈال دیے ہیں۔ اس لیے دعا کی جائے کہ اے اللہ، جس طرح ظاہری نجاستوں کے اوپر آپ نے پردے ڈال دیے، اس طرح باطن کی نجاستوں پر بھی پردے ڈال دیجئے اور ہمیں اپنی
رحمت میں چھپا لیجئے، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راتوں کا اٹھنا اور اللہ سے مانگنا، راتوں کو اٹھنے کے فضائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد بتاتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے سے رنج و غم ظاہر ہو رہا تھا، آپ کے چہرے سے بہت افسوس ٹپک رہا تھا۔ سورج نکلنے تک اسی طرح بیٹھے رہے، یعنی ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ پھر فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان کے جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں تابعین کے زمانے میں، بالکل صحابہ کے بعد والا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ آج ان کی طرح کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی صبح تو اس حال میں ہوتی تھی کہ بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہروں پر غبار آلود، یعنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے ان کے چہروں پر، اور زرد ہو جاتے چہرے۔ کیوں؟ ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہتے، کھڑے کھڑے قرآن پاک پڑھتے، کھڑے کھڑے تھک جاتے تو ایک پاؤں پر سہارا لیتے، کبھی دوسرے پاؤں پر وہ اللہ کا ذکر کرتے، تو اس طرح ان پہ کیفیت ہوتی جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ اور ایک آج کے لوگ ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں، آج کے لوگ ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے درجے کے تابعی تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ جب اویس آئیں تو ان سے دعا کرانا۔ تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی شام ہوتی تو ایک دن فرماتے کہ آج کی رات رکوع کرنے کی ہے، فرائض سے فارغ ہو گئے عشاء سے، تو اب جو ہے صبح تک رکوع میں ہی رہتے، یعنی لگے آج کی رات تو رکوع کرنے کی ہے، صبح تک رکوع میں۔ بعض دفعہ فرماتے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، صبح تک سجدہ فرماتے رہتے، صبح تک سجدہ فرماتے رہتے۔ ہمارے بزرگوں نے آخرت کی یاد میں بہت محنت فرمائی ہے، آخرت کی یاد میں بہت محنت فرمائی ہے۔ اب ایک سبق جو بہت آسان ہے، وہ قرآن شریف کے فضائل اور قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے چند منٹ کی ترغیب دی جائے گی۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ بچوں نے بھی سیکھا، بڑوں نے بھی سیکھا، اور بڑی عمر کے لوگوں نے بھی قرآن پاک سیکھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے پانی کے جہاز سے، اس میں رمضان ہو گیا تو تراویح سنانے کی ضرورت پڑی، تو حضرت روزانہ، پہلے حافظ نہیں تھے، روزانہ دن میں پارہ یاد کر کے رات کو سنا دیتے، دن میں یاد کر کے رات کو سنا دیتے۔ تو فرمایا کہ 2 سال رمضان میں یاد ہو گیا، جب بھی یاد کیا پاؤ سپارے کے قریب یاد ہو گیا۔ مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو لوگ تو بچپن کے حافظ ہیں، بچپن میں حافظ کیا، اور میں 55 کا حافظ ہوں۔ ہندوستان میں پانی پت میں ایک کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا۔ اب یہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ قرآن کن کن لوگوں نے حفظ کیا۔ پانی پت میں کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان تھا، روزانہ صبح بیل لے کر کھیت کی طرف جاتا اور گھر سے قرآن پڑھتا ہوا جاتا، اور سارا دن کام کرتے ہوئے قرآن حفظ بغیر دیکھے پڑھتے رہتے۔ کھیت میں کام کتنا مشکل ہے، بیل ہے، اس کو ہکانا، چارہ ڈالنا، تو قرآن ختم کر لیتے روزانہ، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے روزانہ ایک قرآن ختم کرتے۔ کون؟ کوئی مولانا نہیں، کسان ہے، اب کام کر رہا ہے صاحب، اور قرآن ختم کرنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک آدمی جو اس کی تجارت تھی، جوتے وغیرہ کا اس کا کاروبار تھا، تو حافظ صاحب تجارت کرتے گاؤں دیہات میں جا کے اپنے جوتے چپل کے کام، اور ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے، اور پورے دن میں ایک ختم کر لیتے، جب تک ختم نہ ہوتا شہر میں داخل نہ ہوتے۔ یہ صحابہ کے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک نوکر غلام تھے سالم نام کے، بازار میں بک رہے تھے، گرمی ہے، بھوک پیاسے ہیں، کوئی چیز نہیں، مسلمان ہو گئے، آزاد ہو گئے، مسلمان ہو گئے، قرآن سیکھا، مسجد قباء میں امام صاحب مقرر ہو گئے، مسجد قباء میں امام مقرر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی خاتون مسلمان ہوئی تو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے گھر میں الگ جگہ بنائی، خاتون کا مصلی گھر کے اندر، اور بہترین کپڑے اسلامی لباس سلوائے، کسی محفل میں جانے کے لیے نہیں، بہترین اسلامی لباس عبائے سلوائے
کہ اللہ کے دربار میں خوب پردے کے ساتھ بہترین طہارت اور تیاری سے ہر نماز کے لیے ایک جوڑا گھر میں سلوایا، نماز پڑھنے کے لیے جوڑا سلوایا. اور کس نے؟ یہودی خاتون. بادشاہوں کا کیا قصہ ہے؟ اورنگزیب، عالمگیر قرآن کی کتابت ہاتھ سے لکھتے، بسم اللہ الحمدللہ سے لے کے الف لام میم سے قل اعوذ برب الناس تک بادشاہ سلامت اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ رہے. اور ملک اللہ نے کتنا بڑا دیا، آج کا انڈیا نہیں، اس میں انڈیا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، وہ وہاں برما سے لے کے اس میں کہاں کابل تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی. اور بادشاہ سلامت کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ رہے ہیں، کتابت لکھ رہے ہیں. اور بہت سارے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ابھی تک محفوظ ہیں، قیمتی نوادرات سمجھے جاتے ہیں، ان کی قیمت بہت اونچی ہوتی. اور رمضان شریف آتا تو بادشاہ سلامت مسجد میں بیٹھ جاتے اور فوج باہر لگا دیتے کہ دیکھو ملک کی کوئی خبر ابھی اندر نہیں لانا، ابھی میں اعتکاف میں. تو جب بادشاہ سلامت نے طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو اتنی برکت دی کہ 50 سال تک بادشاہت رہی. بچے بڑے ہو کے بوڑھے ہو گئے، دادا ابا بن گئے، لیکن بادشاہ وہی چلا رہا. تو جس نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے وہ معزز ہو گیا، چاہے وہ کوئی چپراسی ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، امیر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کا قرآن سن کے مسلمان ہوئے. فرمایا کہ بچپن میں تو ٹھیک سے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا کہ اونٹ کیسے چراتے ہیں. ان کی خالہ ان کو مٹھی بھر کوئی چیز کھانے کو دے دیتی تھی تو وہ ان کے لیے وہ خدمت کرتے تھے، اونٹ چراتے تھے. مگر قرآن اور اسلام سے ان کو اتنی عزت ملی اور مقام تسخیر عطا ہوا. مقام تسخیر کیا مقام عطا ہوا کہ دریائے نیل بہتے بہتے رک جاتا تھا ہر سال کہ پہلے اس میں کوئی نوجوان عورت کی قربانی کرو، اس کو ڈالو اور قربان کرو تو پھر دریا بہے گا. ایک مدت سے رسم چلی آ رہی تھی. مسلمان گئے مصر میں تو عمر بن عاص انہوں نے رضی اللہ عنہ انہوں نے خط لکھا کہ لوگ تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دریا خشک ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں کی ایگریکلچر سب ختم ہو جائے گی تو کچھ نہیں ملے گا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو قربان کر کے دریا میں ڈالنا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا. عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ دیکھو اللہ کے بندے عمر کی طرف سے اگر تم اللہ کے حکم سے بہتے ہو تو بہو، اور ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یعنی جو عربی مضمون لکھا ہے تو مفہوم ہے، اصل الفاظ دوسرے ہوں گے، حیات الصحابہ میں دیکھ لیا جائے. انہوں نے لکھا اللہ کے بندے عمر کی طرف سے کہ دریائے نیل کو خط لکھا اور وہ پرچہ دریا میں ڈال دو. جب پرچہ دریا میں ڈالا گیا، دریا اس کے بعد سے آج تک بہہ رہا ہے، کبھی کوئی خرابی نہیں آئی. یہ قصے اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ جس نے بھی قرآن کی خدمت کی وہ معزز ہو گیا. قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہزاروں سال سے تر و تازہ دنیا کی ہر گلی اور محلے میں پڑھا جائے گا. اور ہمارے بزرگ اور صحابہ کے زمانے میں تابعین وہ تو قرآن کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے. ایک بزرگ اگر سورہ زلزال شروع ہوتی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو وہ یہ تمنا کرتے، دعا کرتے کہ یا اللہ آخر تک میں ہوش میں رہوں، بے ہوش نہ رہوں. فضائل اعمال میں قصے لکھے کہ آیت پڑھی گئی بار بار اور پیچھے سے کہا گیا کب تک پڑھو گے، اتنے جنات دنیا سے رخصت ہو گئے تمہاری تلاوت سن کے. قرآن پاک کے عجائبات اللہ اکبر. تو اس میں ہمارے ائمہ فقہا کا کتنا شوق تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کر لیتے، روزانہ 2 قرآن ختم، روزانہ 2 قرآن ختم. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ایسا نہیں تھا کہ دن میں کام نہیں تھا، ان کے تجارت بھی تھی، اس کو بھی دیکھتے تھے. اور علماء فقہا کی ایک مجلس مشاورت جس میں لاکھوں مسائل اور یہ فقہ اور فتاوی کمپائل ہوتے تھے، پوری مجلس دن بھر جاری رہتی تھی 30 سال تک. وہ ایک الگ عمل ہے دن کا، اور رات کا ایک الگ عمل. اور تھوڑی دیر دن میں ظہر کے بعد قیلولہ فرما لیتے تھے، اس کا بھی قصہ ہے. تو جس نے بھی قرآن کی خدمت کی وہ معزز ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے ہمارے محترم بہنوں بھائیوں سے کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کتابوں میں آپ کا دل کیسے لگے. اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور ایسے علوم ہیں کہ انہوں نے عربوں کو بھی عاجز کر دیا. اور علماء نے بلاغت کے علوم ایجاد کیے جو پڑھائے جاتے ہیں عالم کورس میں، اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن کے عجائبات کو سمجھیں، قرآن کے عجائبات کو سمجھیں.
تو جو لوگ عربی جانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ مفہوم جاننے کے باوجود آج ہم پر ایسی کیفیت کیوں نہیں آتی اور قرآن کے عجائبات چھوڑ کر حقیر دنیا کی فکر میں کیوں پڑے ہیں؟ ایک بزرگ تھے علامہ، بڑی بڑی کتابیں حدیث شریف کی حفظ تھی ان کو شروع سے آخر تک، پوری کتاب عربی میں، بڑی بڑی کتابیں، لیکن قرآن پاک کھولتے تو وہ فرماتے کہ ایک ایک آیت پر معنی کا دریا ابل پڑتا ہے، اوشن آف نالج۔ ایک ایک آیت دیکھنے سے ان کو ساری جو حدیث شریف اور مسائل کی کڑیاں وہ مل جاتی، اور کہتے کہ معنی کا اور میننگ کا اور ایک پورا اوشن ایک ایک آیت میں ان کو مل جاتا۔ تو جتنے لوگ بہن بھائی سن رہے ہیں سب نیت کر لے کہ ہم سب پورا قرآن پاک حفظ کریں گے، نیت کر لی۔ اب چند آیتیں روزانہ یاد کر لی، ایک آیت دو آیت کر کے روز یاد کر لیں۔ 70 سالہ بزرگ کو دیکھا شیخ الاسلام کہ کبھی بھی 1 منٹ مل جائے فارغ، گاڑی میں، سواری میں، سفر میں، چلتے پھرتے، مسجد آتے جاتے، فوراً جیب سے قرآن نکالا اور بچوں کی طرح یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے کوئی 5 سال کا بچہ، بچوں کی طرح سے، یعنی حالانکہ بہت مشغول اور دنیا بھر کے کام، لیکن جیسی فرصت ملی فوراً جیب سے قرآن نکالا اور پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ درخواست ہے حافظ صاحبان کے لیے جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، گھر میں، سفر میں، گاڑی میں، پیدل میں، دکان میں، دفتر میں، آٹا گوندتے وقت، روٹی پکاتے وقت، کپڑے دھوتے سیتے، نماز کے آگے پیچھے، چھٹیوں کے دنوں میں، غرض یہ کہ ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہوں اور زبان قرآن شریف میں رکھنے کی مضبوط عادت بنا کر ہر وقت پڑھتے رہنا، قرآن شریف کو ہر وقت پڑھتے رہنا۔ جس کو اچھا یاد ہوا معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو اٹکتا ہوا پڑھے پھر بھی کوشش کرے اس کو 2 ثواب ملے گا۔ مصحف قرآن کو دیکھنے کا ثواب الگ ہے، طہارت کے ساتھ پکڑنے کا ثواب الگ ہے، زبان سے تلاوت کا ثواب الگ ہے، دل سے سمجھنا، کانوں سے سننا۔ قرآن اصل علم ہے، ہدایت، نور، ذکر، شفا، فرقان، فیصلہ، بینہ اور ثبوت۔ ننھے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک، اور اسکول کے بچوں سے لے کے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک، چپراسی سے لے کے بادشاہ تک، ہر ایک کی رہنمائی، حکمت اور اللہ کی مرضی سکھانے والا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترغیب دیجئے کہ اماں، اس چھوٹی سی دنیا سے ہمیشہ آخرت میں لے جانے والا سب سے اچھا تحفہ قرآن شریف یاد کر لیجئے، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور ہر نظر بد، شر اور فساد سے بچائیں گے، اور جس نے نیت کر لی تو اس کو قبر میں آخرت میں قرآن شریف کا حافظ اٹھایا جائے گا۔ بات صرف نیت کی ہو رہی ہے، یہ کوئی ٹیسٹ اور ریزلٹ اور نتیجے کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن شریف میں ایسی یعنی آیات ہیں، ہر ایک کے الگ الگ فضائل، اسرار اور رموز۔ اللہ اکبر، یہ وظیفہ ہے، ذکر ہے، برکت ہے، اور اس کو سیکھنا، عمل کرنا، پھیلانا۔ اور اللہ تعالیٰ 2 جہاں کے مالک ہیں، ہر جاندار کو رزق پہنچاتے ہیں، پتھر توڑنے والے کو بھی روزی دیتے ہیں، لکڑی کاٹنے والے کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم اس بادشاہ کا کلام پڑھیں گے تو ہمیں روزی کیوں نہیں دیں گے؟ قرآن شریف اللہ پاک کا دسترخوان ہے، اب جو چاہے اس سے جتنا لے لے۔ اللہ پاک کا دسترخوان ہے، جو آدمی چاہے اس سے جتنا لے لے۔ جنت کے درجوں پر قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، تمہارا وہ درجہ ہے جہاں آخری آیت پر پہنچو۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کو 10 پاسپورٹ ملیں گے اپنے گھرانے کے بارے میں، 10 آدمیوں پر جن پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ایسے درجے اور اس کے فضائل اور برکات۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن شریف پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا فرما لیجئے اپنے لیے، امت کے لیے۔ یہ اجتماعی ماحول میں کسی ایک آدمی کی دعا قبول ہو گئی تو امید ہے اللہ پاک سب پہ رحمت فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اهد الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا ارحم الراحمین یا راحم المساکین برحمتک نستغیث. یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. اے اللہ، آپ سب سے بڑے، سب سے سخی، مہربان اور کریم. اے اللہ، آپ بہت قدرت والے ہیں. اے اللہ، آپ کی عزت کے لیے تمام کائنات کی چیزیں جھکی ہوئی ہیں. اے اللہ، آپ کی عظمت کے لیے سارے چہرے سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ، آپ مالک الملوک ہیں، سب سوال کرنے والوں اور دعا مانگنے والوں کے مالک ہیں. اے اللہ، آپ سمیع اور بصیر ہیں، سب کچھ دیکھنے والے، سب کچھ سننے والے ہیں. اے اللہ، آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اے اللہ، ایسا کون ہے جس نے مانگا ہو اس کو نہ ملا ہو. اے اللہ، آپ عظمت والے بادشاہ، سب کی دعا ایک ساتھ سن لیتے ہیں. اے اللہ، سوال کرنے والوں کا سوال آپ کو تھکا نہیں سکتا. اے اللہ، آپ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دعاؤں کے قبول کرنے والے. اے اللہ، آپ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں. جس کو آپ ہدایت دے دیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اے اللہ، جس کی آپ حفاظت فرمائیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ، آپ ڈوبنے والے کو بچانے والے ہیں، ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں. اے اللہ، آپ کا دروازہ مانگنے والوں کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے. اے اللہ، آپ ہمیں پسند فرما لیں تو آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اے اللہ، ہمارے بھائی بہن، سننے والے، پاس پڑوس، دور دراز، اے اللہ، جس جس کے دل میں جو جو حاجات ہیں، جن جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، اے اللہ، اپنی رحمت سے، قدرت سے، اے اللہ، ہم سب کے مسائل دنیا آخرت کے حل فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ، اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ، پوری امت کو نفع دینے والا علم عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہدایت اور عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہر جگہ، گھروں میں، محلوں میں، مساجد میں، اے اللہ، اکرام اور اخلاص، سنت طریقے جاری فرما دیجئے. اے اللہ، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے، آگے پیچھے دائیں بائیں. اے اللہ، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اے اللہ، علم نافع، ایمان، یقین کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم سب کو، اے اللہ، پسند فرما لیجئے، دین کی خدمت میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ایمان و عمل کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ، آپ کی جتنی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں مساجد میں اور حرمین شریفین میں اور رمضان اور حج اور جمعے کی راتوں میں، اہل اللہ کی مجالس میں، دعوت کے حلقوں میں، اے اللہ، آپ کی رحمتیں جہاں جہاں اترتی ہیں، اے اللہ، ہم سب محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.